جنگ موتا 2 لاکھ سے زائد لشکر کا مقابلہ 3000 مجاہدین اسلام کے ساتھ۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ کی نصرت کیسے پہنچی؟ ایک ناقابل فراموش معرکہ جس نے دین اسلام کے فروغ کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ جنگ موتا معرکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے، جو بلقاء پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ کسی عمارت کو منظم نہ کرنا۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا استخواں شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تب کہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں، ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشاہیت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کے پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مہان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں ماب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لحم جزام بلقین و بہارا اور بلک قبائل عرب کے مزید 1 لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ مہان میں مجلس شورا۔
مسلمانوں کے سامنے سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3000 کا ذرا سا لشکر 2 لاکھ کی ٹھاٹیں مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں مان کے اندر 2 راتیں غور و مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن روا نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے تھے۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل بوتے پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن روا کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یکے بعد دیگرے شہادت۔ اس کے بعد موتا میں فرقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہو گئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب مارکا تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی آئی تو اس طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور خلد شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر کی باری تھی، انہوں نے لبک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کونچے کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دانا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی 2 بازوں والا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کے واسطے سے ابن عمر کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا
اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمر ہی کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے ہے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں؟ اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے۔ اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنے پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت ابن ارقم نامی ایک صحابی نے ایک لبک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت ہی پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن روا رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ خاتمہ جنگ۔ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی اور جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگ چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ
مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضعیت تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن اور کوساکا پچھلی لائن، اوساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو مائسرا اور مائسرا کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غز رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرائی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقہ میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوجی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ فریقین کے مقتولین۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کا اثر۔ اس معرکہ کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بن دنداں رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھی۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا سی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرگم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا، اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے موعد منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسے پیکار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذیبان اور فنارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔